ایک سوال جس کا جواب آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ کون تھے جو جانتے تھے کہ آگے موت ہے اور پھر بھی نہیں رکے، جن کے پاس واپس جانے کا راستہ کھلا تھا اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا، جن کے بچوں کے سامنے پانی تھا لیکن وہ پانی ان کے لیے نہیں تھا۔ یہ کہانی کسی فلم کی نہیں، تاریخ کی سب سے سچی، سب سے بھاری اور سب سے روشن کہانی ہے۔ یہ کربلا کی کہانی ہے اور آج میں آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سنا ہوگا۔ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ہوا کیا تھا، کیوں ہوا تھا اور اس واقعے نے تاریخ اسلام کا رخ ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ 61 ہجری محرم کا مہینہ، عراق کے ایک چھوٹے سے میدان میں جسے کربلا کہتے ہیں، ایک خیمہ گاہ تھی۔ خیموں میں عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے اور ان سب کے سامنے دریائے فرات تھا، پانی سے بھرا لہراتا ہوا، لیکن اس پانی تک جانے کا راستہ بند تھا۔ 3 دن سے بچے پیاسے تھے، عورتیں پیاسی تھی، گھوڑے پیاسے تھے، اور اس خیمہ گاہ کے سردار نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ کل صبح کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ابھی اصل کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس رات سے پہلے ایک پوری تاریخ ہے، ایک پوری داستان ہے، اور اس داستان کو سمجھے بغیر کربلا کو سمجھنا ممکن نہیں۔ بات شروع ہوتی ہے 11 ہجری سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور اسلامی دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگر خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ پھر 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ لیکن یہ دور آسان نہیں تھا۔ امت مسلمہ میں اختلافات نے جنم لے لیا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ پھر 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں ایک مضبوط حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں طرف سے لاکھوں مسلمانوں کی جانیں خطرے میں تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، انہوں نے خلافت چھوڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خون بہانے کے بجائے صلح کو ترجیح دی۔ یہ معاہدہ ہوا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کا فیصلہ امت مسلمہ پر چھوڑا جائے گا۔ 50 ہجری حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے اور اب صرف ایک شخص بچا تھا جو اس معاہدے کو یاد رکھتا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔